كي أراه يطيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. الحدیث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. محترم ناظرین، پریہ درشک، آج کی اس درس میں ایک عظیم ترین حدیث کے بارے میں بات کی جائے گی. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں. إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں، منی کی شکل میں ہوتا ہے. ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس جب 120 دن گزر جاتا تو فرشتے کو بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، جو اس کے اندر روح پھونکتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور 4 چیزوں کے لکھنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس چیز کو یعنی اس کی رزق کو لکھنے کا حکم دیا جاتا، اس کی عمر، اور اسی طریقے سے اس کے عمل کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ شقی ہے یعنی بدبخت ہے یا نیک بخت. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، تو اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہ، کہ تم میں سے ایک آدمی جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیچ اور جنت کے بیچ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی اور وہ جہنمیوں جیسا عمل کرنے لگتا اور جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا، اور تم میں سے ایک آدمی جہنمیوں جیسا عمل کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا کہ اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں جیسا عمل کرنے لگتا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک پوائنٹ کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ ایک مقدمہ، ایک تمہید بیان کی کہ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں. صادق و مصدوق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی خبروں کے اندر سچے ہیں، اور جو چیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو وحی آپ کے اوپر اتری ہے، جو چیز آپ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی تسلیم شدہ ہے. ان باتوں کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق غیب سے، اور اس وقت سائنس یا طب اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہاں پہ ان ساری چیزوں کے بارے میں بچے جب پیٹ میں ہوتے ہیں، مادر رحم کے اندر ہوتے ہیں،
تو وہ کن کن مراحل سے گزرتے ہیں، ان مراحل کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جاننا ممکن نہیں تھا، کیونکہ سائنس یا طب جو ہے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو اس لیے جب یہ چیزیں غیبی تھیں تو انہیں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ باندھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم شدہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، جس صفت کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ بیان کیا، تاکہ اس کے بعد جو چیز وہ بیان کرنے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو انہوں نے حدیث سنی ہے، لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر یقین اور ایمان لے آئیں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو یہ اس حدیث کے اندر یعنی پہلا نقطہ ہے، اس حدیث کے اندر یہ پہلا نقطہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ 40 یوما نطفۃ، یعنی 40 دن تک نطفے کی شکل میں ایک انسان اپنی مادر رحم کے اندر رہتا ہے، اور نطفہ یعنی منی کی شکل میں، منی کے قطرے کی شکل میں وہ 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد میں 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے ایک بارگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منتقل ہوتا جاتا ہے، نطفے سے منتقل ہوتا جاتا ہے جمے ہوئے خون کی شکل میں۔ تو یہ چیز جو ہے تبدیلی جو ہے ایک بارگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ 40 دن جو ہے یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہوتا ہے، یعنی کوئی بہت ہی بڑا لوتھڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو یعنی یہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے والا انسان چبا سکتا ہے، اور یہ بھی یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہونا جانا یہ بھی آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بارگی جو ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے اندر یا دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے کے اندر بچہ منتقل نہیں ہو جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ منتقل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم من نطفۃ ثم من علقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یعنی ایک بارگی نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب وہ بچہ جو ہے 120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں، 120 دن کا وہ بچہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک، اور بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ آ کر اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک کوئی خاص فرشتہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کو چن کر اس کے پاس بھیجتا ہے، جو آ کر اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور روح پھونکنے کے بعد میں اس کے جسم کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اور وہیں سے بچہ جو ہے حرکت کرنے لگتا ہے۔ لیکن روح پھونکنے کی کیفیت کیا ہوتی، کس طریقے سے فرشتہ جو ہے اس بچے کے اندر روح پھونکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ یہ غیبی امور میں سے ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اور روح کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی کیفیت کے بارے میں اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم عطا کیا گیا ہے، اور تمہارے پاس بس پوچھنے کے لیے یہی بات بچی کہ روح کے بارے میں بتا دیا جائے۔ کیا تمہیں دین کی ساری چیزوں کا علم ہو گیا ہے کہ تم جو ہے آ کر روح کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی پھٹکار بھی ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکارا جو کہ روح کے بارے میں سوال کرتے، کہ وہ یعنی دین کے دوسرے مسائل کے بارے میں تو انہیں پتہ نہیں، اور دوسرے جو اہم مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، اس کے اوپر تو وہ عمل نہیں کرتے، اور آ کے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے جو ہے روح کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جب اس بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو فرشتے کو مزید 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی روزی، اس کے رزق کو لکھیں، اس کی عمر کو لکھیں، اس کے عمل کو لکھیں، اور اسی طریقے سے وہ بچہ جو ہے بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس چیز کو بھی لکھیں۔ اور یہاں پہ جو رزق کا تذکرہ ہے تو رزق سے مراد ہر وہ چیز جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے جسم کے لیے اور اس کی روح کے لیے، یعنی روح کی غذا بھی اور جسم کی غذا بھی، دونوں چیزیں یہاں پہ لکھی جاتی۔ تو ہر وہ چیز جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے اس کے جسم کے لیے یا اس کی روح کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں۔ جو اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جیسے کہ کھانا پینا، اور اسی طریقے سے لباس اور رہائش اور سواری اور اس طرح کی دوسری چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی وہاں پہ لکھی جاتی۔ اور اسی طرح سے جو اس کی روح کے لیے جو چیزیں مفید ہیں، وہ ساری بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں، یعنی علم سے متعلق باتیں، ایمان سے متعلق باتیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس حدیث سے یعنی ثابت ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو لکھنے کا فرشتے کو حکم دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ چیز بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی، کتنے دنوں تک وہ اس دنیا کے اندر رہے گا۔ اور ہر انسان اپنی اپنی زندگی لے کر اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی یعنی وراثتی چیز نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کے اندر یا فلاں خاندان کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے ان کی عمر زیادہ ہوگی یا ان کی عمر کم ہوگی، بلکہ ہر کسی کی عمر جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کس کی اجل کب آنے والی ہے، کب کس کی عمر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ البتہ ہم سے پہلے جو امتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لمبی عمر عطا کی تھی، اور جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعوتی زندگی اپنی قوم کے اندر 950 سال تک گزاری۔ تو اس طریقے سے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہماری عمر جو ہے کم ہوتی گئی، اور یہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پتہ ہے کہ کس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زندگی دے گا اور کس وقت کس کو موت آئے گی۔ البتہ یہ چیز ثابت شدہ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ جب بھی جس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک لحظے کی بھی، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب اس کی اجل آ جاتی ہے، جب اس کی عمر مکمل ہو جاتی، تو پھر اسی صورت میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندہ نہیں رکھتا، بلکہ اسی وقت جب اس کی عمر مکمل ہو جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کہ اس وقت تک کسی کی بھی موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ تو اس طریقے سے جب انسان کی عمر مکمل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت دے دیتا ہے۔ اور اس کے اندر حدیث کے اندر جو چیزیں، جن چیزوں کے لکھنے کا تذکرہ ہے، ان میں سے انسان کے اعمال کا بھی ذکر ہے کہ اس کی جو زبانی اعمال ہیں، جو اقوال ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، یا اسی طرح سے جو اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے، آنکھ اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے اعضاء کے ذریعے سے جو عمل کرتا ہے ان کو بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اس کے دل کے اعمال ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے لکھی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید، کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو سعید وہ ہے جس کے لیے خوشی ہے، اور شقی وہ ہے جس کے لیے جو ہے ماتم ہے، غمی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو اس کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ بدبخت ہوں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے
ان کی چیخیں آئیں گی، جہنم کے اندر جو ہے ان کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ آسمان اور زمین باقی رہے گی اس وقت تک وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے اندر رہیں گے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے گا. ان ربک فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو بھی چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اور جو نیک بخت ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر ہوں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے گی. الا ما شاء ربک، مگر جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے گا. عطاء غیر مزجوز، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دائمی نعمت ہوگی جو کٹنے والی نہیں ہوگی بلکہ دائمی نعمت ہوگی. ہمیشہ ہمیش کی اس نعمت کے اندر یہ نیک بخت لوگ باقی رہیں گے اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو انسان کی زندگی کی انتہا، اس کی انت جو ہے اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ یا تو شقی ہوگا یا یہ ہے کہ وہ سعید ہوگا، یعنی یا تو وہ بدبخت ہوگا یا یہ ہے کہ نیک بخت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، بھلائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے. پھر اس کے بعد میں آگے کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. یہاں پہ جو ہے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے قسم کھا کر اس کی تاکید کی کہ اگلے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس مسئلے کی مزید تاکید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں. اس ذات کی قسم، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یوں تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی عبادت ہوتی ہے لیکن ان کی عبادت درست نہیں اور وہ معبود برحق نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، ایسا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کہ حق ہے، یعنی جو کہ معبود برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اگلے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یعنی اس کی زندگی جو ہے بالکل قریب ہو جاتی، اس کی اجل جو ہے بالکل قریب ہو جاتی، یعنی زندگی جو ہے بالکل ختم ہونے والی ہوتی ہے اور وہ جنتیوں جیسا عمل کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر یہ وضاحت کی گئی کہ لوگوں کی نظر میں وہ جنتیوں جیسا عمل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقی معنی میں جو ہے اس کے اعمال جو ہے وہ جنتیوں جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اعمال جو ہے خالص نہیں ہوتے ہیں. وہ جو اعمال کر رہا ہوتا ہے، جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ریا اور نمود کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کی نگاہ میں اس کے اعمال تو نیک ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پہ اس کے اعمال نیک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اخیر میں جو ہے جہنمیوں جیسا عمل کرنے لگتا اور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. اور دوسرا آدمی جو کہ لوگوں کی نگاہ میں برا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے اور اس کی عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، تو آخری ایام میں جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی اس کے نیک اعمال دکھنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے اور اسی کے اوپر اس کی موت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو یہ جو آخری دنوں میں جو بھی اعمال کریں گے اسی کا اعتبار ہوگا، آخری دنوں میں جو اعمال کریں گے انہی اعمال کا اعتبار ہوگا اور انہی کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یا تو جنت کے اندر داخل کرتا ہے یا جہنم کے اندر داخل کرتا ہے. اگر ان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر داخل کرتا، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل کرتا ہے. اور اس سلسلے میں یعنی بے شمار قصے ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا لقب اسیرم تھا، عمرو بن ثابت، یہ انصاری صحابی تھے اور یہ اسلام کے بہت ہی مخالف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی اور اس طریقے سے جب غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام نکلے غزوے کے لیے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی داخل ہوئے، یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور اسی غزوے کے اندر یہ شہید بھی کر دیے گئے. تو انہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن
چونکہ ایمان کی بنیاد پہ وہ نکلے تھے، غزوے کے لیے نکلے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، تو اگرچہ انہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن اس ایمان کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر داخل کیا۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے، یہی یعنی صحابی جو کہ اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے جو ہے مسلمانوں کے بہت ہی خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، ایمان کے خلاف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر محبت ڈالی، تو آخری دنوں میں یعنی یہ ایمان لائے اور ایک وقت کی نماز پڑھنے کی بھی انہیں فرصت نہیں ملی، اور اس سے پہلے ہی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ ان سارے مسائل کو بیان کیا ہے، وہ مسائل جو ہے یعنی انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے، تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے نطفے کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ گوشت کے لوتھڑی کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب 120 دن مکمل ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر، اس بچے کے اندر جان آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر جب بچے کے اندر روح پھونک دی جائے، تو اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ اگر اس نطفے کو، اس منی کو جو ہے ماں کے پیٹ سے، رحم مادر سے نکالا نہیں گیا تو ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو کیا اس کے لیے جو ہے اس نطفے کو نکالا جا سکتا ہے، اس یعنی نطفے کو نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے اگر ڈاکٹروں کی بات جو ہے، مختلف ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کے بعد میں اگر سارے کے سارے وہ اسی بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر اس منی کو رحم سے نہیں نکالا گیا تو پھر ایسی صورت میں ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس منی کو نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس بچے کے اندر روح پھونک دی جائے، یعنی 120 دن کا وہ بچہ ہو جائے، جب اس کے اندر روح پھونک دی جائے تو کیا روح پھونکنے کے بعد میں اس بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ جو ہے باقی رہتا ہے، اس کو نہیں نکالا جاتا، تو پھر ایسی صورت میں ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، تو کیا اس وجہ سے جو ہے اس بچے کو جو ہے جس کے اندر روح پھونک دی گئی ہے، کیا اسے نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں یعنی کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے بچے کو نکال دیا جائے، اس ماں کے پیٹ سے جو ہے اس کو نکال دیا جائے، لیکن یہ بات جو ہے درست نہیں، یہ بات جو ہے درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو ختم کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان کو ضائع کرنا، اس کو مارنا، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ پھر دوسری چیز جو ہے، ابھی سائنس نے اور طب نے جو ہے کافی ترقی کر لی ہے، تو اگر ماں کی زندگی کو خطرہ ہے، یعنی اگر کوئی کہنے والا، اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو ضائع کر دیا جائے اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر جو ہے بچے کو نہیں نکالا جاتا ہے تو ماں کی بھی موت ہو جائے گی، ماں کے بعد میں جو ہے پھر بچے کی بھی موت ہو جائے گی، تو دو جان چلی جا رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ بچے کو نکال دیا جائے اور ماں کی جان کو بچا لیا جائے۔ لیکن ان کی یہ بات درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ ابھی سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اگر آخری وقت میں جو ہے ماں کی زندگی کو خطرہ ہو تو اس کے لیے جو ہے، اور ماں کی وفات بھی اگر ہو جاتی ہے تو بچے کو زندہ بچا لیا جائے، یا یہ ہے کہ اگر بچے کی وفات ہو جاتی ہے تو ماں کو زندہ بچا لیا جائے، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ اس لیے جو ہے کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی کو ختم کرنا اور اسے مارنا یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسعد قلوبا بالهداية والتوفيق
طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.